السلام علیکم۔ کتابوں کی دنیا میں خوش آمدید۔ علیم الحق حقی کا طویل افسانہ پرستش تحریر کی شکل میں پیش خدمت ہے۔ میرے والد صاحب کا انتقال ہوا تو مجھے فوری طور پر شہر چھوڑ کر گاؤں کا رخ کرنا پڑا۔ مراد آباد کے گاؤں میں ہماری کافی زمین تھی، کئی گودام تھے، ایک پولٹری فارم اور ایک مچھلی فارم تھا۔ والد صاحب کی ہمیشہ خواہش رہی کہ میں گاؤں آ جاؤں اور زمینداری کے کام میں ان کا ہاتھ بٹاؤں، لیکن اپنی زندگی کا بیشتر حصہ لاہور میں گزارنے کے بعد دیہی ماحول اور اس کی زندگی سے میں کوسوں دور جا چکا تھا۔ میں انجینئرنگ کرنا چاہتا تھا، لیکن ناکامی کے بعد صنعت و حرفت میں دلچسپی ہو گئی، سو اب ایک چھوٹی سی فونڈری کی داغ پیل ڈال لی تھی جو دن بدن ترقی کے مراحل طے کر رہی تھی۔ اچانک والد صاحب کار کے حادثے کا شکار ہوئے۔ وہ اور ان کا ایک ملازم رب نواز موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ جب میں گاؤں پہنچا تو مجھ پر ذمہ داریوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ زمین کے معاملات، فارمز کی دیکھ بھال، ملازمین کے تنازعات، رشتہ داروں کی سازشیں، یہ سب جیسے میرے منتظر تھے۔ مصروفیات کی آندھی میں میرا شوق خزاں رسیدہ پتے کی مانند اڑ گیا۔ لاہور میں مجھے اپنا کام پہلے بند پھر ختم کرنا پڑا۔ زراعت کی بجائے صنعت کو ذریعہ معاش بنانے کا جو خواب میں نے دیکھا تھا وہ ابتدائی مراحل میں ہی چکنا چور ہو گیا۔ اب میں تھا، میری آبائی حویلی اور حویلی کے جھمیلے۔ مجھے چھوٹے مالک کا خطاب دے کر عزت و احترام کی ایک ایسی مسند پر لا بٹھایا گیا جس کے میں ہرگز لائق نہ تھا۔ میں ایک آزاد خیال رنگین طبع شخص تھا اور 2+2=4 کا قائل تھا۔ شہر میں میں نے بڑا بھرپور وقت گزارا، میرا ہر لمحہ مسرت کشید کرتے گزرا، لیکن گاؤں کے اور شہر کے ماحول میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ اوپر سے میرے سر پر ادب و احترام کا جو پگڑ رکھ دیا گیا وہ مجھے گردن گھمانے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ میں دل ہی دل میں اس صورتحال پر لعنت بھیجتا، لیکن میری تقدیر میں اب یہیں جینا یہیں مرنا لکھا تھا۔ اپنے دل کی بیزاری پر قابو پا کر میں نے ماحول کا جائزہ لیا تو اندازہ ہوا یہاں بھی دلچسپی کی بہت سی ایسی چیزیں تھیں جنہیں میں نے خواہ مخواہ اپنے اوپر حرام کر رکھا تھا۔ شہر جیسی رنگینی نہ سہی، لیکن آزادی شہر سے بڑھ کر تھی۔ میرے فارم ہاؤس اور زمینوں پر گاؤں کے بہت سے لوگ کام کرتے تھے۔ حویلی کے اندر بھی درجنوں ملازم تھے۔ ان میں ایک لڑکی رابعہ عرف رابو تھی۔ وہ عام سی شکل و صورت کی نوعمر لڑکی تھی، عمر 16-17 سال ہوگی، رنگ گندمی، بال لمبے مگر خشک اور الجھے الجھے۔ اس کے چہرے پر اگر کوئی چیز خوبصورت تھی تو اس کے ہونٹ تھے۔ یوں لگتا تھا کہ کسی حسین و جمیل لڑکی کے چہرے سے اٹھا کر وہ ہونٹ رابو کی ناک کے نیچے لگا دیے گئے ہیں۔ میں اکثر اسے اپنے قرب و جوار میں دیکھتا، لیکن کبھی زیادہ غور نہیں کیا۔ میں چھوٹے مالک تھا، اپنے ذہن کو ایسی عام سی لڑکی کے بارے میں سوچنے کی اجازت نہیں دے سکتا تھا۔ میرے بارے میں تو دوستوں میں مشہور تھا کہ جہاں داد اصولوں اور ضابطوں کا بہت پابند ہے۔ اگر اسے کسی سے ہاتھا پائی بھی کرنی ہو تو ہاتھا پائی کا مخصوص ڈریس پہن کر کرے گا۔ لیکن میرے فرشتوں کو بھی خبر نہ تھی کہ آنے والے دنوں میں یہ لڑکی میری زندگی میں کیا اہمیت اختیار کرنے والی ہے۔ مجھے شہر سے گاؤں میں آئے کئی مہینے ہو چکے تھے۔ ایک روز میں ہاتھ منہ دھو کر باہر نکلا تو میرا تولیہ موجود نہیں تھا۔ میں نے ماما کو ڈپٹ کر پوچھا، تولیہ کہاں ہے؟ حویلی کی سب سے پرانی ملازمہ ہونے کے باوجود وہ سہم گئی، گھبرا کر بولی، میں نے رابو سے کہہ دیا تھا۔ پھر رخ پھیر کر رابو کو آوازیں دینے لگی۔ چند ہی لمحے بعد رابعہ کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے سر پر سلوٹوں والی سفید سی اوڑھنی تھی۔ ماما نے گرج کر کہا، صبح تجھے کہا نہیں تھا چھوٹے مالک کا تولیہ ان کے کمرے میں رکھ کر آ؟ رابعہ آہستہ سے بولی، میں بھول گئی تھی، دراصل ماں کی طبیعت جو۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا تمہاری ماں کو؟ کہنے لگی، چھوٹے مالک، ماں کو کئی دن سے بخار ہے، اس کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تھی تو میں گھبرا کر گھر چلی گئی۔ اچھا کوئی بات نہیں، آئندہ دھیان رکھنا۔ اب کیا حال ہے تمہاری ماں کا؟
پہلے سے اچھا ہے جی۔ ٹھیک ہے تم جاؤ۔ میرا نرم رویہ دیکھ کر ماما کی جان میں جان آئی۔ کہنے لگی، ویسے تو رابو بہت محنتی ہے مالک، مشین کی طرح کام کرتی ہے، بس آج کل ماں کی وجہ سے ذرا پریشان ہے، میں اسے سمجھا دوں گی۔ میں نے کہا، یہ کہاں سے آتی ہے؟ بولی، آنا کہاں سے ہے، حویلی کے پچھواڑے میں رہتی ہے، رب نواز کی بیٹی ہے۔ رب نواز اسی ملازم کا نام تھا جو والد صاحب کے ساتھ اس دن کار حادثے میں جاں بحق ہوا تھا۔ یہ شخص ہمارا جدی پشتی ملازم تھا۔ میرے والد بتایا کرتے تھے کہ رب نواز کا دادا قتل کے کسی جھوٹے مقدمے میں انگریزوں سے سزائے موت پانے والا تھا۔ ہمارے پردادا نے اپنے اثر و رسوخ سے اس کی جان بخشی کروائی تھی۔ اس شخص نے قسم کھائی وہ ہمیشہ بنا اجرت کے ہمارا خدمت گزار رہے گا۔ اس کے خاندان کے 3-4 افراد ابھی تک ہماری حویلی میں کام کرتے تھے۔ ان میں سے ایک یہ بوڑھی ماما بھی تھی جو رشتے میں رابو کی خالہ تھی۔ دھیرے دھیرے بالکل غیر محسوس طور پر میں رابو میں دلچسپی لینے لگا۔ میں کنکھیوں سے اسے کام کرتے ہوئے دیکھتا، اس کی چوڑیوں کی مدھم کھنک سنتا۔ کسی دن وہ نظر نہ آتی تو بے چین سا رہتا۔ معلوم نہیں ایسا کیوں تھا۔ اس سے کہیں زیادہ خوبصورت لڑکیاں ہمارے اپنے رشتہ داروں کی اسی حویلی میں موجود تھیں۔ شکل و صورت کے علاوہ ذہانت کے لحاظ سے بھی رابعہ کسی خاص زمرے میں نہیں آتی تھی، نہ ہی کوئی بہت زیادہ خوش گفتار تھی۔ تھوڑا سا پڑھی لکھی تھی، مڈل پاس۔ گاؤں والوں کے نزدیک یہ بہت بڑی بات تھی، لیکن اس کی یہ تعلیمی قابلیت میرے لیے متاثر کن نہیں تھی۔ میں سوچ سوچ کر اس نتیجے پر پہنچا کہ 2 وجوہات کے سبب وہ میری مرکز نگاہ بن گئی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ ماما کی حیثیت میرے لیے آیا جیسی تھی اور رابعہ اس کی بھانجی تھی، اس لیے ماما کے ساتھ ساتھ اپنے ارد گرد نظر آتی تھی۔ دوسری اور زیادہ اہم وجہ یہ تھی وہ میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ پچھلے 7-8 ماہ کے دوران سوائے اس تولیے والی غلطی کے مجھے کبھی شکایت کا موقع نہیں ملا تھا۔ روز شام کو جب میں فارم سے حویلی پہنچتا، کمرے میں ہر شے قرینے سے رکھی ملتی، بستر بے شکن، الماری کے پٹ بند، گھر پہننے والا لباس استری ہو کر کھونٹی پر۔ میرا کمرہ ہی نہیں، پوری حویلی میں سلیقے کی ایک لہر تھی۔ ماما نے سچ کہا تھا، وہ مشین کی طرح کام کرتی تھی، اور میں نے جو یہ کہا کہ وہ میری نگاہ کا مرکز بن رہی تھی، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ میں اس سے محبت کرنے لگا تھا۔ میں اس میدان میں اناڑی نہیں تھا۔ میں جانتا تھا کب محبت کرنی چاہیے اور کب صرف دلچسپی لینی چاہیے۔ دلچسپی کے بے پناہ فوائد ہیں اور محبت کے لامحدود نقصان۔ میں رابو میں صرف اور صرف دلچسپی لے رہا تھا۔ میرے کمرے کی صفائی ستھرائی وہ اس وقت کرتی تھی جب میں فارم پر جا چکا ہوتا، لیکن جمعے کے روز میں گھر ہی ہوتا تھا۔ اسے کمرے کی صفائی میری موجودگی میں کرنی ہوتی تھی۔ میں بستر پر نیم دراز ٹیلی ویژن دیکھتا یا اخبار پڑھتا، تاہم میری نگاہیں رابو کو مصروف کار دیکھتی رہتیں۔ اس کا اٹھنا بیٹھنا، گھومنا جھکنا سب کچھ سنسناہٹ سی پیدا کرتا۔ میں جانتا تھا رابو کے اور میرے درمیان اتنا فاصلہ بھی نہیں جتنا ہاتھ میں پکڑے سگریٹ اور میرے ہونٹوں میں ہے۔ میں جب چاہوں اسے ہاتھ بڑھا کر چھو سکتا ہوں، لیکن درمیان میں چھوٹے مالک کی بلند و بالا دیوار تھی۔ جو عزت و مان مجھے اس گاؤں نے دیا تھا وہ مجھ سے کچھ قربانیوں کا تقاضا کرتا تھا، جبکہ اندر سے میں وہی کھلنڈرا نوجوان تھا، سہانی شاموں میں لاہور کی سڑکیں ناپتا تھا۔ ایک دن ماما چھٹی پر تھی، شام کے وقت رابو کو چائے لے کر آنا پڑا۔ وہ ٹرالی دھکیلتی ہوئی آئی اور میرے پلنگ کے قریب ٹھہر گئی۔ جب وہ چائے بنا رہی تھی تو نہ چاہنے کے باوجود میری نظریں اس کی طرف اٹھ گئیں۔ اس کے چہرے پر سرخی سی پھیل گئی۔ میں نے پوچھا، تمہاری ماں اب کیسی ہے؟ پہلے سے تو اچھی ہے۔ اس کا خیال رکھا کرو، کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دینا۔ بہت اچھا مالک۔ میں نے چائے کا گھونٹ لے کر کہا، چائے تم خود ہی لے کر آیا کرو، اچھی بناتی ہو۔ جی مالک۔ وہ چلی گئی۔ اگلے روز ماما موجود تھی، لیکن رابو خود چائے لے کر آئی۔
ڈور کلوزر خود بخود دروازے کو بھیڑ چکا تھا۔ اس نے چائے بنا کر میرے ہاتھ میں تھمائی۔ میں نے مسکرا کر کہا، صبح غسل خانے کی صفائی تم کرتی ہو یا ماما؟ جی میں ہی کرتی ہوں۔ میرا بھی یہی خیال تھا۔ معلوم ہے مجھے کیسے پتہ چلا؟ جی کیسے؟ ایسے کہ برش اسٹینڈ کے پیچھے جو تھوڑی سی جگہ ہے نا، اس پر مٹی پڑی ہے۔ شاید پچھلے کافی عرصے سے تم نے اسے صاف نہیں کیا، لیکن تمہارا قصور نہیں۔ تمہارا قد بس 5 فٹ ہے، اور 5 فٹ سے وہ مٹی نظر نہیں آتی۔ میں چونکہ 6 فٹ کا ہوں، اس لیے مجھے نظر آ جاتی ہے، اور ماما بھی خاصی لمبی ہے، وہ بھی دیکھ سکتی ہے۔ اسی لیے میں نے اندازہ لگایا کہ باتھ روم کی صفائی تم کرتی ہو۔ میری تشریح پر رابو پریشان سی ہو گئی۔ آہستگی سے بولی، چھوٹے مالک میں ابھی صاف کر دیتی ہوں۔ وہ غسل خانے میں گئی اور پنجوں کے بل کھڑے ہو کر برش اسٹینڈ کے عقبی خلا میں دیکھنے لگی۔ پھر اس نے کپڑے کے پلو سے صاف کرنے کی کوشش کی۔ میں اٹھ کر اس کے پیچھے چلا آیا اور اسے سمجھایا، ایسے نہیں، یہ دیکھو، پہلے اس کپڑے کو اچھال کر اسٹینڈ کے پیچھے ڈال دو، پھر اس کے دونوں کونے پکڑ کر دائیں بائیں حرکت دو۔ اس نے میری ہدایت پر عمل کیا۔ یہ سمجھانے بجھانے کے چکر میں اس کے کافی قریب کھڑا تھا۔ صفائی سے فارغ ہو کر وہ فوراً کمرے سے نکل کر بھاگی۔ اس کے بعد یہ سلسلہ چل نکلا، کبھی اپنے کمرے میں، کبھی حویلی کی چھت پر، کبھی باغ کے کسی گوشے میں۔ یہ ساری جگہ میری شکار گاہ تھی، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں تھا۔ میں جس میں چاہوں دلچسپی لوں، جس کے ساتھ چاہوں دل لگی کروں۔ دھیرے دھیرے مجھے محسوس ہوا میں نے خواہ اپنے اوپر پابندیاں لگائے رکھی تھیں۔ ایک روز مجھے تاریخ پر لاہور جانا تھا۔ میں لباس بدل چکا تھا، بریف کیس بھی تیار تھا۔ باہر منشی خادم حسین اور ڈرائیور میرا انتظار کر رہے تھے۔ دل چاہا جانے سے پہلے رابو سے ملوں۔ نگاہ دوڑائی، کوئی ایسا کام دکھائی نہیں دیا جس کے بہانے اسے بلاتا۔ پھر سوچا، ایسی بھی کیا بات ہے، میں بغیر بہانے کے بھی اسے بلا سکتا ہوں۔ ماما کو آواز دے کر کہا، رابو کو بھیجو۔ ذرا دیر میں رابو آ گئی۔ وہ شاید آٹا گوندتی ہوئی آئی تھی، اس کے ہاتھ کوہنیوں تک دھلے ہوئے تھے۔ جی مالک، اس نے دھیمی سی آواز میں پوچھا۔ اس کے بالوں کی ایک الجھی سی لٹ اس کے پھیکے پھیکے سے رخسار پر پڑی تھی، لیکن اس کے لب، پتہ نہیں وہ کس کے لب تھے جو اس کے چہرے پر آ گئے تھے۔ میں کافی دیر یہ معمہ حل کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ اچانک اس کے کومل جسم نے جھٹکا کھایا، وہ جلدی سے الگ ہو گئی۔ کوئی آ رہا تھا۔ دروازے پر مدھم سے دستک ہوئی، پھر پٹ کھلے۔ سامنے ماما کھڑی تھی۔ بولی، رابو کی ماں ملنا چاہتی ہے۔ میں بھونچکا سا رہ گیا۔ خیال آیا شاید رابو والی بات اس کے کانوں تک پہنچ چکی ہے اور اس نے مجھے باز پرس کے لیے بلایا ہے۔ میں نے کمزور آواز میں پوچھا، کون ملنا چاہتا ہے؟ ماما نے اپنی بات دہرائی، رابو کی ماں آئی ہے مالک، اس کی منجی حویلی کے دروازے پر رکھی ہے۔ رابو پہلے ہی ہراساں کھڑی تھی، منجی کا ذکر سن کر ڈر گئی، بغیر کچھ پوچھے باہر کی طرف بھاگی۔ میں کچھ دیر شش و پنج میں کھڑا رہا۔ میری الجھن دیکھ کر ماما نے کہا، چھوٹے مالک، اس کی حالت بڑی خراب ہے، بس 1-2 دن کی مہمان ہے، آپ سے اجازت لینا چاہتی ہے۔ کیسی اجازت؟ مرنے کی اجازت مالک، اور کیسی؟ ہمارے خاندان میں یہ ریت ہے، مالک اجازت دے دیں تو مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ یہ کیا بےہودگی ہے، میں نے دل میں سوچا۔ پہلے تو دل میں آئی کہ ماما سے کہہ دوں میں نہیں آ سکتا، پھر سوچا گاؤں والے کیا کہیں گے۔ میں اس کے پیچھے چلتا ہوا حویلی سے باہر نکلا۔ دروازے پر ایک چارپائی رکھی تھی جس پر ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ سا پڑا تھا۔ یہ رابو کی ماں تھی۔ چارپائی کے ارد گرد حویلی کے ملازمین اور کچھ دوسرے لوگ موجود تھے۔ رابو ماں کے سرہانے بیٹھی زاروں قطار رو رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر رابو کی ماں کی آنکھوں میں ایک چمک سی لہرائی۔ سب لوگ خاموش تھے۔ میں نے اندازہ لگایا کہ وہ مجھ سے کسی خاص رد عمل کے متوقع ہیں۔ ذہن نے مشورہ دیا کہ عورت کے قریب جا کر اس کی بات سننی چاہیے۔
اپنی ناگواری کو دبا کر میں اس کے چہرے کی طرف جھک گیا۔ اس کے خد و خال اب میری پہچان میں آنے لگے۔ وہ تالیہ تھی۔ میں بچپن سے اسے حویلی میں دیکھ رہا تھا، کبھی برتن مانجتے، کبھی فرش دھوتے، کبھی کپڑے استری کرتے۔ پھر میں لاہور زیادہ رہنے لگا، کبھی کبھار ہی گاؤں آتا تھا۔ کچھ پہلے مجھے معلوم ہوا کہ تالیہ بیمار ہے، کام پر نہیں آتی۔ آج اتنے عرصے کے بعد اس کی بیماری انجام کو پہنچ رہی تھی۔